بعض اوقات کسی آدمی کو پیشاب بار بار آنے لگ جاتا ہے، خاص طور پر بچوں کو اور بڑی عمر کے لوگوں کو. اور ڈاکٹر صاحب بعض بچے رات کو بستر پر پیشاب کر بستر پہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں. اب جن کو بار بار پیشاب آئے ان کے لیے بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت ایک بڑی مٹھی بھر کے 50 گرام کے اندازہ کر لیجئے کہ مونگ پھلی کے دانے کھا جائے. ٹھیک ہے، وہ اس چھلکا اتار دے، چھلکا اتار کے اس کو اڑا دے، باقی وہ دانے کھا لیں. جب دانے کھائے جائیں آخر میں 25 گرام کشمش ضرور کھائے. ٹھیک. بعض لوگوں کو مونگ پھلی کھانے سے گلے میں جیسے رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور کھانسی اٹھاتی. اگر کشمش ساتھ کھا لے گا پھر اس کو کھانسی کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اخروٹ موجود ہے تو اخروٹ کھا لے. کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تو بھنے ہوئے کالے چنے موجود ہیں، یہ کھا لے. کسی کے پاس ثابت مسور آج کل جیسے نیمکو والی چیزیں بنتی ہے تو اپنے بیکری کے سٹوروں سے آپ کو مل جائے گا بھنے ہوئے مسور ثابت، وہ اگر 50 گرام 100 گرام رات کو سوتے وقت کھا لے گا ساری رات پیشاب نہیں آئے گا. اچھا، زبردست. اب رہا مسئلہ کہ جو بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، مستقل عارضہ لاحق ہے جنہیں، مستقل عارضہ لے کے، اور کئی بچے پھر شرم سے وہ گھر والے بھی نام نہیں لیتے، بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے لیکن وہ ابھی تک یہ کام جاری ہوتا ہے. بالکل. ان کے لیے ایک بہترین تدبیر ہے کہ ایسے بچوں کو صبح ناشتے میں انڈا لازمی دیں. ٹھیک. دوپہر ممکن ہو سکے کباب دیں. کباب اگر گوشت کے نہیں ہے، اگر گوشت نہیں ہے تو آپ دال کی ٹکی والا جو کباب بنتا ہے وہ دے سکتے ہیں، شامی کباب دے سکتے ہیں. شام کو کوشش کرے کسی قسم کا گوشت وہ لازمی دے. اگر گوشت نہیں تو کالے چنے، ثابت مسور، میتھی کا ساگ، کریلے، ان میں سے جو چیز آسانی سے دستیاب ہے یہ دے دیں. یہ 6 ہفتے بچے کو صحیح معنوں میں غذا کھلا دیں تو بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتا ہے یہ؟ ہاں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہی لاجک ہے جو اعصاب کے اوپر سردی نے اثر کیا ہے تو جو مسکولر نظام ہے وہ ویک ہو گیا ہے، جس کی کنٹرول پاور تھی وہ لوز ہو گئی، پیشاب آئے جا رہا ہے. بالکل. اب اس کی طاقت بحال کرنے کے لیے ایک اور اچھا گھریلو سطح پہ جو کام آ سکتا ہے، اس کے لیے اگر ناظرین نوٹ کر لیں تو ان کو ساری زندگی یہ کام آئے گا. اللہ اکبر. بہترین تدبیر یہ کہ کالے چنے بھنے ہوئے 1 کلو یہ لے لیں. ٹھیک. کالے چنے بھنے ہوئے 1 کلو، اس کو گھر میں کسی مسالے والی گرینڈر میں گرینڈ کر لیں. ٹھیک ہے. جب پاؤڈر ہو جائے تو اس میں ½ کلو دیسی گھی ڈال کے اس کو فرائی کر لیں تاکہ جو چنے کی خشکی وہ دور ہو جائے. ٹھیک. اچھا، اس میں چنے کا چھلکا نہیں اتارنا، چھلکے سمیت گرینڈ کرنا. ٹھیک. اب 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز اس میں آپ نے ڈالنا ہے جی ½ پاؤ چھوارے لے لیں. ٹھیک. چھوارے لے کے چاقو سے باریک کر کے چھوٹے چھوٹے کر لیں تو وہ شامل کر دیں. چوتھی چیز اس میں شامل کر لیں مغز اخروٹ کی گری نکال کے وہ شامل کر لیں. یہ کتنا؟ یہ بھی ½ پاؤ. ٹھیک. اور اس کے بعد آپ نے شامل کرنی کشمش، صاف کر کے اس کے اندر سے وہ تنکے اتار کے تو وہ شامل کر، یہ بھی ½ پاؤ. ٹھیک. اب اس میں ½ پاؤ اپنے تل شامل کر دینے، کالے سفید جو بھی مل جائیں. ٹھیک. ویسے ان میں سے بہتر کون سے ہوتے ہیں؟ اپنا دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ فائدہ مند ہے مزاج کے اعتبار سے، تو یہاں اگر کالے تل مل جائیں تو زیادہ بہتر. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو اس میں اپنے پاس آ گیا، اگر کوئی پستہ شامل کرنا چاہتا ہے تو پستہ شامل کر لے. اگر پستہ نہیں ہے تو اتنی چیزیں کافی ہیں. اس کے ساتھ البتہ ناریل شامل کر لے تو اس کا بڑا اچھا فائدہ، وہ بھی ½ پاؤ شامل کر لے. اب یہ ساری چیزیں آپ نے لے کے تو اس کا کرنا کیا ہے کہ پہلی 2 چیزیں تمہیں بتایا تھا کہ کالے چنے پاؤڈر کر کے دیسی گھی میں فرائی کر لیں، باقی ساری چیزوں کو گرینڈ کر لیں. ٹھیک. مغزیات جو ہیں اس میں جو کشمش ہے وہ ثابت ڈال دیں، چھوارے کو چھوٹا چھوٹا چاقو یا چھری سے باریک کر لیں، کدوکش سے بھی کر سکتے ہیں. ناریل جو ہے وہ کدوکش ہو جائے گا. اب ایسے کرنا ہے کہ 1 کلو چینی لے لیں. ٹھیک. ہاں، چینی کوشش کریں کہ جو دیسی چینی ہے نا جس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، یا گڑ شامل کریں. ہاں، تو بچے کی اپنی ضرورت کے مطابق اگر کسی بچے کو اس چیز سے مسئلہ ہے تو ½ کلو چینی لے لیں. ٹھیک. اچھا، ½ کلو چینی تو اس میں 1 پاؤ پانی ڈال دیں. اس کو پکائیں. جس وقت 2-3 جوش آ جائیں تو یہ رب سا بن جائے گا، ایک شربت کا قوام بن جائے گا. اب یہ ساری چیزیں اٹھا کے اس کے اندر شامل کر دیں. جب شامل ہو گیا تو اب اس کو لڈو بنا دیں، عام لڈو کے سائز کا. تو یہ بچے جن کو رات بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں، اگر 1 لڈو صبح، 1 دوپہر، 1 شام کھانے کے ساتھ بچوں کو دے دیا جائے، زیادہ بہتر وہی صورت ہے کہ نہار منہ دے دیا جائے یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد دے دیا جائے،
تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک. اچھا اب تقریباً 6 ہفتے یہ کھانا کا ٹھیک. بچے کا ساری زندگی کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ اتنی اچھی چیزیں آپ نے بتائی ان کا فائدہ اس مرض میں ہو جائے گا. جی جی. ویسے بھی کوئی فائدہ ان کا ہوتا ہے؟ ویسے بڑا فائدہ ہے. مثلا جن آدمیوں کو پیشاب بار بار آئے جاتا ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. وہ بڑے ہوں یا جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. جن کے یہاں خون کی کمی پائی جاتی ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. جن کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. جن کو آئے دن نزلہ زکام ریشہ کہہ رہا کھانسی رہتی ہے ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. واہ زبردست. یعنی یہ تو ٹپ ہے ماشاء اللہ.